Bismillah Rahman Rahim. Dear students, I am Dr. Qasim Mahmood and today we are going to discuss Wright Mills theory of social evolution. اس نے جو تھیوریز دی ہیں جو سوشیالوجی کے حوالے سے امپارٹنٹ ہیں وہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ایز یوزول ہم بریف انٹروڈکشن دیکھتے ہیں رائٹ ملز کا. Born in 1916 and died in 1962. Born in Waco, Texas. ٹیکساس میں پیدا ہوا تھا. Belong to middle class family. Religious affiliation is with Roman Catholic. یعنی رومن کیتھولک سے اس کی افیلیشنز تھیں. اس کی جو سوشیالوجیکل امیجنیشنز ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں. دی سوشیالوجیکل امیجنیشن enables us to grasp history and biography and the relations between the two within the society. وہ کہتا ہے کہ جو سوشیالوجیکل امیجنیشنز ہیں وہ ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ ہم تاریخ کو صحیح طریقے سے پہنچ جائیں، اس کو صحیح اپنی گرفت میں لے لیں اور بایوگرافی کو لے لیں اور ان دونوں کا جو ریلیشن ہے اس کو بھی ہم اپنی گرفت میں لے لیں، یعنی اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، سمجھ سکیں. یہ ساری سوشیالوجیکل امیجنیشن سے ہی ممکن ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. No social study that does not come back to the problems of biography, of history, and of intersection within a society has completed its intellectual journey. اور وہ کہتا ہے کہ اگر سوشیالوجیکل امیجنیشن پیچھے نہ ہو تو پھر آپ بایوگرافیز پڑھتے ہیں لوگوں کی، پھر آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے متضاد ہوتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کچھ چیزوں میں انٹرسیکشن ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں بایوگرافی اور ہسٹری ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں اگر آپ سوشیالوجیکل امیجنیشن آپ کے اندر نہیں ہوگی، آپ کے اندر وہ گہری سوچ نہیں ہوگی، تو پھر آپ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. اس کے بعد وہ ایک ڈیبیٹ کرتا ہے پرسنل ٹربلز اور پبلک ایشوز کے حوالے سے. کہتا ہے کہ ٹربلز اکر ود ان دی کریکٹر آف دی انڈیویجول اینڈ ود ان دی رینج آف ہز امیڈیٹ ریلیشنز ود ادرس. کہ جو تکالیف آتی ہیں یہ ایک آدمی کے لیے صرف ہوتی ہیں، یعنی ایک پرسنل جو ایک آدمی ہے اس کی ذات جو ہے اس کے لیے تکالیف آتی ہیں، اور یا وہ اس کی اپنی ہوتی ہیں یا پھر اس کے جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، بہن بھائی، فادر، انکلز، یہ جو کلوز ریلیشنز ہیں یا ان کے اندر آتی ہیں. وہ تکلیف بھی اسی آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. They have to do with his self and with those limited areas of social life of which he is directly and personally aware. اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ان سے خود ہی نپٹنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو تکالیف اس کو ملتی ہیں اس کو ملیں یا اس کا جو لمیٹڈ ایریا آف سوشل لائف ہے، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو وہ خود ہی اس سے نپٹنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹربل از اے پرائیویٹ میٹر، کہ یہ ایک آدمی کا پرائیویٹ میٹر ہے، ذاتی مسئلہ ہے. ویلیوز چیریش بائی این انڈیویژول آر فیلڈ بائی ہیم ٹو بی تھریٹنڈ. اور یہ جو جتنی بھی اس کے پاس اقدار ہیں ان کو جو خطرہ وہ محسوس کرتا ہے، تو وہ اس کی جو تکالیف ہیں
انہی کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کی پرسنل ٹربلز ہیں، اور سوسائٹی کا اس سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا، اس سے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایفیکٹ نہیں ہوتا سوسائٹی کا، نہ اس کی ٹربل پر سوسائٹی کوئی اس کی ہیلپ کرتی ہے، نہ اس کی ٹربل سوسائٹی پر کوئی ایفیکٹ کر سکتی ہیں۔ ایشوز یہ کہتا ہے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایشوز ہیو ٹو ڈو ود میٹرز دیٹ ٹرانسینڈ دیز لوکل انوائرمنٹس آف دی انڈیویجول اینڈ دی رینج آف ہز انر لائف، یعنی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے، اس میں جو معاشرہ ہے اس کا جو ماحول ہے وہ بھی انوالو ہو جاتا ہے۔ این ایشو از اے پبلک میٹر، اور اس طریقے سے ایشو جو ہے یہ ایک پبلک میٹر ہوتا ہے، اس کا جہاں ایک فرد کے ساتھ تعلق ہے وہاں پر ایک ان دی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لانگ رینج میں اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ سم ویلیوز چیریش بائی پبلک از فیلٹ ٹو بی تھریٹنڈ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن کا خطرہ پورے معاشرے کو ہو سکتا ہے۔ Often there is a debate about what that value really is and about what is it that really threatens it، لیکن اس پر کبھی کبھار بحث ہوتی ہے کہ وہ کون سے ایشوز ہیں جو ڈائریکٹلی ایک معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سے ایشوز ہیں جو ایک پرسنل ایک آدمی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ اس پر تو ڈبیٹ چلی آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ٹربلز ہیں وہ پرسنل ہوتی ہیں، ایک آدمی کو فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن ایشوز جو ہیں وہ پبلک ہوتے ہیں اور معاشرے پر ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ ایک جو مین اس کا جو کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر جو اس نے نظریہ دیا تھا وہ تھا پاور ایلیٹ کا۔ پاور ایلیٹ یہ باقاعدہ اس نے ایک بک لکھی تھی ان 1956 entitled Public Elite, in which he traced the social class backgrounds of leaders in business, government, and other major spheres of influence and authority۔ اس نے تمام جتنے بھی چاہے وہ بزنس کے اندر لیڈرز ہیں، یعنی بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں، گورنمنٹ کے اندر بڑی پوزیشنز پر ہیں، یا جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفلوئنس اور اتھارٹی کی جو پوزیشنز ہیں تمام میجر اسفیئرز آف لائف میں، تو ان سب کو اس نے اسٹڈی کیا اس کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ نیسیسری ٹو پروو اے کنسپائریسی امنگ دیز پیپل اور ایون ٹو شو دیٹ دے آر ان کنٹیکٹ ود ون اندر in order to suggest that the decisions made in one power sector reinforce those made in other۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ ہم ان بڑی جو شخصیات ہیں ان کے درمیان کنسپائریسی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ایک نے کوئی فیصلہ لیا ہے شاید دوسرے کے خلاف ہو یا اس پر اس کا کوئی غلط اثر پڑے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی اگر فیصلہ کوئی لیتا ہے تو دوسرا جو سیکٹر والا آدمی ہے وہ اس کو ری انفورس کرتا ہے، وہ اس کو مزید اس فیصلے کو طاقت بخشتا ہے اور طاقتور بناتا ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف کنسپائریسی میں کوئی ڈیسیژن کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ As product of similar class locations and socialization experiences, these leaders will think alike, share a vision of what is fair and good, and act in ways that maintain the existing stratification system۔ یہ چونکہ ان کا تعلق ایک ہی طرح کی لوکیشنز اور کلاس لوکیشن ہوتا ہے، سوشلائزیشن ایکسپیرینس بھی ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو ان کی سوچ بھی ایک جیسی ہوتی ہے، اور یہ آپس میں وہ ویژن شیئر کرتے ہیں جو ان کو اچھے لگتے ہیں کہ یہ ویژن ان کے لیے ٹھیک ہیں، بہتر ہیں۔ The empirical tests of Mill's thesis have centered on identifying a national upper class whose members own most of the nation's wealth, manage its corporations and banks, run the universities and foundations, control the mass media, and staff the highest levels of government and the courts۔ یعنی جو تھیسز اس نے اپنی بک میں پیش کیا ملز نے، اس نے کچھ ایسی چیزیں بتائیں، ایسی ڈیٹیل بتائیں، ایسے تجزیے بتائے جس میں اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ایک نیشنل اپر کلاس ہوتی ہے جو ایلیٹ کلاس جس کو کہتے ہیں، اور اس کے ممبر جو ہیں نا اس میں جو
پورے ملک کی جو دولت ہے اس کے بڑے بڑے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اس میں، بہت ارب پتی کروڑ پتی اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر کچھ اس ملک کی کارپوریشنز ہیں ان کو چلاتے ہیں، بینکس کو چلاتے ہیں، یا یونیورسٹیز رن کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی فاؤنڈیشنز رن کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو میس میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا پھر گورنمنٹ کے ہائی پوزیشن پر وہ ہوتے ہیں، یا ایون جو کورٹ کے ممبرز ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. It is worth noting in this regard that, contrary to the log cabin myth, all but five of our presidents were from the upper or upper middle classes, including Abraham Lincoln. کیونکہ اس کا تعلق امریکہ سے تھا تو اس نے اپنے ملک کو جب اسٹڈی کیا تو اس نے کہا کہ ابراہم لنکن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی شامل ہے اس میں، اور ہمارے جو 5 پریزیڈنٹس تھے وہ اپر مڈل کلاس سے تھے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی پاور ایلیٹ ہی اس میں شامل ہے. دی emphasis of recent research has been less on the content of socialization than on the structural links among the members of this elite. وہ کہتا ہے کہ جو حالیہ ریسرچ ہے اس میں زیادہ زور یہ دیا جاتا ہے کہ کنٹینٹ آف سوشلائزیشن، یعنی اس پر کم زور دیا جاتا ہے دین آن دی اسٹرکچر لنک امنگ دی ممبرز آف دس ایلیٹ. اور جو اس طرح کے جو ایلیٹس کلاس ہے اس کے جو ممبرز ہیں ان کے آپس میں جو اسٹرکچر ہے، ان کا آپس میں کس طرح کا اسٹرکچر ہے، کس طرح کا تعلق ہے ان کا آپس میں، وہ زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور جو کنٹینٹ آف سوشلائزیشن ہے اس کو کم توجہ دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے فرام اسکولز اینڈ کلبز ٹو میرجز اینڈ جابس، یعنی اگر آپ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ اسکولوں میں بھی یہ سارے ایک ہی طرح کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، پھر کلبز ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ جاتے ہیں، وہ انہی کے لیے مخصوص کلبز ہوتے ہیں، پھر میرجز کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے الگ ہوتی ہیں. یہ جو لوور کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے وہ ان کے قریب بھی ان چیزوں میں نہیں آ سکتی، نہ یہ ان کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں. These are interlocks that extend beyond the world of business to involve politics, education and control our information. اور یہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ اپنے جو بزنس ہے، جو ان کی جاب ہوتی ہے، اس سے یہ بڑھ کر آگے چلے جاتے ہیں، پولیٹکس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، ایجوکیشن میں ان کی انوالومنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو انفارمیشن کنٹرولنگ جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی ان کی کنٹرول ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ معاشرے کو جس ڈگر پر چلانا چاہتے ہیں یہ چلا سکتے ہیں. اب اس میں پاور ایلیٹ میں کیا کیا جو ہیں ڈپارٹمنٹ شامل ہیں. ایک تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کے افیشلز آ جاتے ہیں، پھر بزنس مین آ جاتے ہیں، ملٹری کے بڑے بڑے جو افیشلز ہیں وہ آ جاتے ہیں، جوڈیشری آ جاتی ہے، پھر فاؤنڈیشن جس میں این جی اوز ہوتی ہیں جو بڑے بڑے فنڈز لیتی ہیں، میڈیا اس میں آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر پاور ایلیٹ بناتی ہیں. This phenomena is most obvious in presidential appointments and in the actual movement of the people from one sphere to another. یہ کہتا ہے کہ جب ہم پریزیڈنشیل اپوائنٹمنٹ دیکھتے ہیں، ایسی اپوائنٹمنٹس مثال کے طور پر کسی کارپوریشن کا سربراہ لگانا ہوتا ہے یا کسی ادارے کا سربراہ لگانا ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فنامنا کھل کر سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ جو پاور ایلیٹ ہیں یہی لوگ ان پوزیشنز پر جاتے ہیں. As when corporate officers become cabinet members or when heads of regulatory agencies leave government for jobs in the industries they previously regulated. یعنی یہ اگر کارپوریٹ کے نمائندے ہوتے ہیں تو پھر کیبنٹ ممبرز بن جاتے ہیں، یا پھر کیبنٹ ممبر ہوتے ہیں تو پھر ریگولیٹری ایجنسیز میں چلے جاتے ہیں. جب وہ جاب بھی چھوڑتے ہیں تو پھر یہ انہی انڈسٹریز میں چلے جاتے ہیں جن کو پہلے یہ ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں. Another source of support for the power elite vision of the world lies in the vast resources of the major American foundations, which are tax exempt and built on endowments from very wealthy families, and these funds are used to finance them. یہ کہتا ہے کہ ان کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے. ان کو سپورٹ ملتی ہے
یعنی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، انہی سے ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ اور یہ ریسورسز جس طرح اس نے اگزامپل دی ہے کہ امریکن جو فاؤنڈیشنز ہیں، جو بڑے بڑے فنڈز لیتی ہیں، امیر فیملیوں سے لیتی ہیں، اور ان پر ٹیکس بھی کوئی نہیں لگتا، یعنی انکم بھی ان کو ہوتی رہتی ہے اور ٹیکس ایگزامپٹ ہوتے ہیں، ٹیکس پر بھی ان کو کوئی نہیں لگتا۔ تو اس وجہ سے ان کے پاس فائنانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور یہی جو فنڈز ہیں یہ ان کو رن کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں۔ Various educational and charitable causes chosen by the trustees and manager of the foundation۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ایجوکیشنل اور چیریٹیبل جو کازز ہیں وہ لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں، اور چیریٹیبل کازز کے لیے وہ چیریٹی لیتے رہتے ہیں، ایجوکیشنل پرپزز کے لیے وہ چیریٹی لیتے رہتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک تنظیم کا اس نے ذکر کیا ہے، WASP، who run major foundations are not likely to lend their support to people or organizations whose goal is to overthrow the existing system or to challenge American interests abroad۔ یعنی وہ کہتا ہے WASP جو تنظیم ہے یہ کافی فاؤنڈیشن کو رن کرتی ہے، اور پھر یہ ان کو یہ کرتی ہے کہ جو لوگوں کو یہ سپورٹ نہ کرے، یا جو آرگنائزیشنز کو یہ فاؤنڈیشن جو سپورٹ نہ کریں، بلکہ ان کا جو مقصد ہو وہ یہ ہو کہ یہ جو امریکن انٹرسٹ ہیں جو جتنے بھی ہیں ان کو یہ عزیز رکھے، اور جو امریکن انٹرسٹ یعنی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا فائدہ پھر اسی ایلیٹ کلاس کو ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت اپنے لیے ہی سوچتے رہتے ہیں، اپنی ہی بہتری کے لیے یہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ اب اس کے لیولز وہ بتاتا ہے کہ کون کون سے ہیں۔ ایک ہے یونیفائڈ پاور لیڈ، کہ جو یونیفائڈ ہیں، جو گورنمنٹ کے اندر زیادہ تر ہوتے ہیں، جن کے تمام ویوز بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ڈائیورسیفائڈ اینڈ بیلنس پولارٹی آف انٹرسٹ گروپ، یعنی پھر کچھ ڈائیورسیفائڈ ہوتے ہیں، یعنی کچھ آرگنائزیشنز کے اندر ہوتے ہیں، کچھ انڈسٹری کے اندر ہوتے ہیں، کچھ ایجوکیشن کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ میس آف ان آرگنائز پیپل who have no power over the elite۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو میس آف ان آرگنائز، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان آرگنائزڈ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کی ایلیٹ کے اوپر پاور نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی حصہ ایلیٹ کلاس کا ہی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چونکہ ان آرگنائز ہوتے ہیں اس لیے ایلیٹ کلاس کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں ان کا شیئر نہیں ہوتا۔ پھر کہتا ہے کہ یہ چینجز کیا کیا یہ لاتے رہتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں انکریزنگ کنسنٹریشن آف پاور، یہی تبدیلی ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ کیسے جو کنسنٹریشن آف پاور ہے، یعنی پاور کو اپنے ہاتھوں میں مرکوز کیا جائے، زیادہ سے زیادہ پاور اپنے ہاتھوں میں لی جائے، بس یہی ایک ان کی تبدیلی کا مقصد ہوتا ہے کہ تبدیلی ایسی ہو کہ ان کے جو اختیارات ہیں وہ بڑھ جائیں۔ آپریشنز، اب یہ کام کیسے کرتے ہیں یہ پاور لیڈ؟ ون گروپ ڈٹرمنس آل میجر پالیسیز، ایک گروپ جو ہے ایک پالیسی بناتا ہے، جتنی بھی بڑی بڑی پالیسیز ہیں ملک کے اندر ایک گروپ بناتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کیا کرتا ہے، مینیپولیشن آف پیپل ایٹ دی باٹم بائی گروپ ایٹ دی ٹاپ۔ دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ جو باٹم کے لوگ ہیں، جو عام عوام جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو مینیپولیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کا استحصال کرتے رہتے ہیں، اور یہ ٹاپ پر گروپ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں پھر آپ سمجھ لیں کہ آپریشنز ملا کر پھر عوام کو یہ اس کا استحصال کرتے ہیں، اور خود اپنی جو اکانومی پوزیشن ہے اس کو بہتر سے بہتر کرتے رہتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے پاور لیڈ کی؟ Coincidence of interest among major institutions economic ملٹری اینڈ گورنمنٹل، کہ اس کی بیس یہ ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ کوانسائڈنس ایک جیسے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، اکانومک انسٹیٹیوشن ہیں، ملٹری ہے، گورنمنٹل انسٹیٹیوشن ہے، تو ان کے جو انٹرسٹ ہیں، مفاد ہیں، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سوشل سملرٹیز اینڈ سائیکولوجیکل افینٹیز among those who direct major institutions، اور ان کے درمیان سوشل سملرٹیز ہوتی ہیں، ان کی جو سوشل سٹیٹس ہوتا ہے وہ ملتا جلتا ہے، نفسیات ان کی آپس میں کافی ملتی ہیں، اور
پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی طرح سے ان کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ جو ہے ایک ہی طرح سے ہوتا ہے۔ اب وہ آخر میں ان کے نتائج کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ پاور ایلیٹ جو کلاس ہوتی ہے اس کے کانسیکوینسز یا نتائج کیا ہیں۔ انہانسمنٹ آف انٹرسٹ آف کارپوریشنز، آرم فورسز اینڈ ایگزیکٹو برانچ آف گورنمنٹ۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کارپوریشنز ہیں یا یہ جو آرم فورسز اور ملٹری ہے، پھر ایگزیکٹو برانچ آف دی گورنمنٹ ہے جو آرڈر چلاتی ہے، تو ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں اور دن بدن زیادہ سے زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، ڈکلائن آف پولیٹکس ایز پبلک ڈبیٹ۔ اور جو سیاست ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ عوام خود جو ہے سیاستدانوں کو الیکٹ کرتی ہے، ڈیموکریسی از فار دی پیپل بائی دی پیپل، یہ جو محاورہ کہا جاتا ہے، تو کہتا ہے یہ پھر محاورہ ہی ہے، کیونکہ جو پولیٹکس کے اندر جو پبلک کا حصہ ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے، اور پبلک کو اتنا کم رہ جاتا ہے کہ وہ پبلک پھر اس پر ڈبیٹ کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ بھی ہماری مرضی کے نمائندے منتخب نہیں کروا سکتا۔ ڈکلائن آف ریسپانسیبل اینڈ اکاؤنٹیبل پاور، لاس آف ڈیموکریسی۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈکلائن آف ریسپانسیبل اینڈ اکاؤنٹیبل پاور، کہ جو ملک کے اندر اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو اس کا جو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے یا کسی کا احتساب کرنے کے لیے کوئی کسی کو رسپانسیبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ یہ ساری ایلیٹ کلاس ہی ہوتی ہے جو رسپانسیبل ٹھہراتی ہے۔ تو دکھانے کے لیے شاید یہ کوئی کمیشن وغیرہ بنا دیں تاکہ کوئی اگر بہت بڑا ایشو ہو، لیکن یہ ہے کہ اندر سے یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ کسی کو یہ پکڑتے ہیں نہ کسی کو سزا ہوتی ہے، اور یہ اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور دکھاتے اس طرح ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں، ان کا احتساب بھی کر رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں تمام جو تھیوری ہے، خاص طور پر پاور لیڈ، وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو کوئی بھی کوشچن آپ کا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ جو آپ ہم سے رابطہ کسی طریقے سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کو، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ کے جو باقی کلاس فیلوز ہیں وہاں تک پہنچے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم جلدی آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔